बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। अगर आज के सुबह की मैं बात करूं तो बेशतर एरिया में देखा जा रहा है कि हल्की फुल्की रिमझिम का जो सिलसिला है वो जारी है, यानी कि सर्दी की शिद्दत तो पहले बहुत ज़्यादा शदीद ठंड थी, लेकिन इस बारिश की वजह से जो मौसम है वो जनाब और ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। बारिश को एंजॉय करें, स्नोफॉल का सिलसिला जारी है उसको एंजॉय करें, लेकिन हमेशा मैं बात करती हूँ सेहत का ज़रूर ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए मैंने कहा स्टार्ट में आप लोगों को ये बता दूं, बारिश है, स्नोफॉल है, इंजॉय करें, लेकिन सेहत का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जनाब बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली जो बच्चे इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हो जाएं होशियार। उनके बारे में हम बात तो करने जा रहे हैं जनाब, लेकिन बच्चों बहुत सीरियस बात आज हम करेंगे। जो आप बेवक्त खाना शुरू कर देते हैं, वक्फे वक्फे खाते रहते हैं, ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ऐसे जो हम बात करते हैं, हमारे फास्ट फूड की बात करते हैं, आप जो चॉकलेट्स खाते हैं, जो आप मशरूबात बड़े शौक़ से पीते हैं, या वो बच्चे जो सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, या वो बच्चे जो अपना लंच बॉक्स उसी तरह घर वापस ले आते हैं, उन बच्चों के लिए आज एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि आपकी ये सारी रूटीन को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें जो उनके वालिदैन हैं, स्पेशली जो माएँ हैं, वो भी होशियार हो जाएं, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से बच्चों की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हमें दिखाई देती है। देखिए, अगर जो वालिदैन हमें सुन रहे हैं, जो माएँ हमें सुन रही हैं, अगर आप अपने बचपने की बात करें तो आपकी माएँ हैं, जो आपकी नानी दादी हैं, आपके कितना ख्याल रखती थी, कितनी केयर किया करती थी। और अब हम देखें हम बच्चों को क्या करते हैं। मैं एक जगह सुन रही थी, एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बता रही थी कि तकरीबन 6-7 माह का जब बच्चा होता है उसको उसकी खुराक शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, ये और बात देखिए, उसका भी डाइजेस्ट सिस्टम वही है जो हमारा है। मसला ये है कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा बड़ा है, उस बच्चे का उसकी उम्र के मुताबिक है, तो जो ग़िज़ा आप उसको दे रहे हैं वो ज़रा मैश कर लें ताकि वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, इतने जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स और मिल्क्स निकल जो है ना वो आ चुके हैं, और ये सेरेलैक हम उनको खिलाना शुरू कर देते हैं, ये ब्रेड वगैरह हम उनको खिलाते हैं। भाई, जो एक कुदरती ग़िज़ा है, जो हम रोटी की बात करते हैं, वो हम क्यों नहीं अपने बच्चे को देते हैं। इस वजह से जो मैंने देखा कि आजकल हम सबके सामने हैं, जो अब बच्चे जो हमारी नई जनरेशन आ रही है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। इसके साथ साथ या तो उनका वज़न बहुत कम है, या उनका वज़न उनकी उम्र से ज़्यादा मुझे जो है वो देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, ये यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है, स्पेशली उन माओं के लिए जो सास बहू के सीरियल में जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती है। मुझे शदीद गुस्सा आता है कि अगर आप बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते हैं तो तब तक बच्चे प्लान मत करें। अगर आपने बच्चे प्लान कर लिए हैं, आप बच्चे को इस दुनिया में ले आए हैं, तो उसकी बेहतर परवरिश आप लोगों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। सो आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों से खफा भी होंगी, गुस्सा भी करूंगी, डांटूंगी भी, और आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें भी आज डिस्कस होंगी बच्चों की हेल्थ के हवाले से। क्योंकि जब हमारी तरबियत हो रही थी, हमारी एक परवरिश नशोनुमा का जो एक वक्त था, उस वक्त थोड़ी हम एटमॉस्फेयर की बात करें वो भी ज़रा डिफरेंट हमें दिखाई देता था, लेकिन आज कल का जो एनवायरनमेंट है वो भी डिफरेंट है। तो ये माएँ जो है वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हम बच्चों की जो जिस्मानी नशोनुमा है उस पर आज बात करने जा रहे हैं कि वो सही होना कितना ज़रूरी है। ज़रूरी के साथ साथ उसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी आती है कि जहाँ आप अपने खाने पीने का, अपने फैशन का इतना ख्याल रखती हैं, खुदारा अपने बच्चों का भी ख्याल रख लें, या आप उनको भी उनकी बेहतर परवरिश कर लें, नशोनुमा कर लें, उनको अच्छा फूड जो है वो दे लें। क्योंकि स्पेशली अगर मैं आज की माओं की बात हो, जैसे मैंने कहा ना, आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों से बहुत खफा होने वाली हूँ, डांटने वाली हूँ स्पेशली आज मैं आप लोगों को, कि जो माएँ हमारी आजकल की जो मम्मी डैडी माएँ हैं, सुबह उठ नहीं पाती हैं, बच्चों को या तो स्कूल जाते हुए उनको पैसे पकड़ा देती हैं, या उनके, मैंने टिफ़िन बॉक्स में एक प्रोग्राम किया था स्पेशली बच्चों के साथ, उनसे मैंने पूछा कि आप सुबह नाश्ता करते हैं? मोस्टली ने कहा नहीं हम नहीं करते, हमारा दिल नहीं करता। अच्छा,
اگر جو کرتے ہیں وہ کیا ساتھ لے کر جاتے ہیں لنچ باکس میں، فرینچ فرائز لے کے جاتے ہیں، وہاں سے ہم پیسٹریز لے لیتے ہیں، پیزا لے لیتے ہیں، برگر کھا لیتے ہیں. کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں گھر کی بنی ہوئی روٹی لے کر جاتا ہوں یا جاتی ہوں یا میں وہ کھاتا ہوں. اس لیے آج مجھے ماؤں سے بہت زیادہ شکوے گلے ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ کروں گی اور آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کروں گی. ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشلسٹ موجود ہیں، ہمیں وہ آگاہ کریں گی. لیکن آپ آج ہمارے اس پروگرام میں جو سننے والے ہیں، کیونکہ بچوں کی جب بات کرتے ہیں بہت سیریس ایشو ہے، تو آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو بچے کی جو صحت کے حوالے سے، اس کے فوڈ کے حوالے سے، تو آپ لوگ جو ہیں ہمیں لائیو کال کی ذریعے اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں. اس کا حل جو ہے ہمارے جو آج کے اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. کچھ مزید جاننا چاہتے ہوں تو یقیناً لائیو کال کیجیے گا، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ہمارے آج کے اسپیشلسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں جی ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ وقت دینے کا، تھینک یو سو مچ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ڈاکٹر صاحب بچوں کی جب بات کرتے ہیں نا، اتنا لمبا انٹرو دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں ساری چیزیں جو اس وقت معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جو ہو رہی ہیں، ایون ہر گھر کی یہ کہانی ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کے گھر کی کہانی ہے، میرے گھر کی نہیں ہے. میرے گھر کی بھی یہ کہانی ہے اور میں اکثر اپنی اماں سے جو ہے وہ لڑتی رہتی ہوں کہ بھابھی بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتی ہے، اس طرح ان کو ان کے ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتی ہے. تو یہ گھر گھر کی کہانی یہ کب تک چلے گی یہ بچوں کے معاملے میں؟ دیکھیں، جب تک ہمارے معاشرے میں غلط پریکٹسز ہیں، متس ہیں، ٹیبوز ہیں، جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے، خود اسٹڈی نہیں کریں گے، فیکٹس کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، اور آپ جیسے زبردست لوگوں کے پروگرام نہیں سنیں گے جو اویئرنیس دے رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا بچوں کو سنبھالنا. تب تک جو ہے ہم غلط پریکٹسز کا شکار رہیں گے، نقصان اٹھاتے رہیں گے. یہی بات ہے. جب ہم فیکٹس اور فگرز کو دیکھ کے چلیں گے، دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں. یہ آج آپ کا پروگرام کیا ہے؟ یہ غور و فکر، یہ اویئرنیس ہے، یہ رہنمائی ہے. جب تک یہ نہیں ہم دیں گے لوگوں کو اور لوگ بھی اس کو انٹرسٹ سے نہیں سنیں گے، تب تک نقصان اٹھاتے رہیں گے. ہمارے یہ جو سوال ہے آنے والی جنریشنز کا ہے، ایگزسٹنگ جنریشنز کا ہے. اگر ہمارے بچے انڈر نرشڈ ہوں گے، میل نرشڈ ہوں گے، یا وائس ورسا بہت اوبیز ہوں گے، تو وہ کل کو اپنی جو بھی ان کی فیلڈ ہے اس میں اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے. یہی بات ہے. اور دیکھیں تو آنے والا وقت تو بڑا ٹف ہو سکتا ہے. ہم نے تو جیسے تیسے ہر موسم میں خود کو گزارا کر لیا، اپنی ہم نے زندگی گزار لی اور گزر رہی ہے، گزر جائے گی. لیکن جو آنے والا بچہ ہے یا اس وقت جب بچوں کی بات کرتے ہیں وہ بہت ممی ڈیڈی ہیں، بہت برگر بچے ہیں، وہ ان مشکلات کو نہیں افورڈ کر پائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں اکثر میرے پاس جب کلینک میں ہاسپٹل میں جب پیشنٹس آتے ہیں تو بلیو می بہت سارے پیشنٹس کو اس لیے آنا پڑتا ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ what is right and what is wrong. اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کیونکہ بڑی چیزیں ہیں بچوں کی جب بات کر رہے ہیں نا، ان کے کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ہر ایکٹیویٹی کے معاملے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ ان ڈیٹیل آج اپنے مہمان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا. ہمارے ساتھ جڑیے. بیک ناظرین، آج جو ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا ہم نے آغاز کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے ہمارے ننھے منھے چنے شرارتی بچوں کے حوالے سے جو بہت زیادہ شیطان، بہت شرارتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی صحت کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے اسپیشلی بچے کی آج جو میوش ہے یہ ہمارے خوراک کی دشمن بنے بیٹھی ہے، ہمارے کھانے پینے چیزوں کے پیچھے لگ گئی ہے. بھائی بچوں، آپ کی صحت کا سوال ہے، آپ کی صحت اچھی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ
ایکٹیو رہیں. یہ جو ہم جسمانی نشوونما کی بات کریں یہ آپ کی بھلائی کے لیے آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ بڑوں کے لیے تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم جو مرد حضرات ہیں ان کی صحت کی, ان کے فیشن کے حوالے سے, آپ کی جو مائیں ہیں, آپ کی جو بہنیں ہیں, جو خواتین ہیں, ان کے حوالے سے ہم بڑی بات کرتے ہیں, لیکن آپ ننھے منھے بچوں کو ہم بھلا کیسے بھول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو جو آپ کی صحت ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے, اس لیے آج ہم آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو آپ لوگ پروگرام کو لازمی دیکھیے گا. اگر آپ پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہو تو بھی کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے کلینک کی بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس کافی پیرنٹس آتے ہیں, خاص کر وہ جنہیں صحیح اور غلط کا پتہ نہیں ہوتا, اور جب بچوں کی ہم صحت کی بات کرتے ہیں واقعی اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, شروع سے ہی غلط پریکٹسز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. جیسے بہت سارے مائیں جو ہیں وہ اپنا فیڈ نہیں کراتی, دوسرا دودھ شروع کر دیتی ہیں. اچھا, یہ بڑا وہاں سے ہی نقصان شروع ہو جاتا ہے بچے کا. اس کے بعد پھر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس ایج پہ ویننگ سٹارٹ کرنی ہے, کہ یعنی سالڈ فوڈس کب انٹروڈیوس کرنے ہیں. پھر کچھ مائیں سمجھتی رہتی ہیں کہ بچے کو بس دودھ ہی چاہیے, بس دودھ ہی دیتے رہو, دودھ ہی بس جب بھی بچے نے رونا شروع کیا دودھ پلا دو, دودھ پلا دو. اور کچھ مائیں جو ہیں وہ بہت اوور فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں, تو بچہ وہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا, وامٹس کرتے رہتے ہیں. چھوٹے بچے دودھ نکالتے رہتے ہیں, وامٹس کرتے رہتے ہیں. میں نے اب یہ وہی بات آ گئی نا ڈاکٹر صاحب, ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو, صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے. میں نے کچھ خواتین سے سنا کہ اچھا جب بچے کو فیڈ کرواتے ہیں, جب وہ دودھ پی رہا ہے, اگر وہ وامٹ کر رہا ہے یعنی کہ دودھ وہ نکال رہا ہے, وہ اس کی صحت اچھی ہو رہی ہے. مطلب یہ کانسیپٹ چیک کریں نا کہ یہ وہی بات اویئرنیس نہیں ہے. ایکچولی وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ اوور فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور سم ٹائمس اس کو کہتے ہیں گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس, کہ وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا تو اس کو وہ واپس تھرو کر رہا ہوتا ہے. اچھا, ہاضمے کا تھوڑا پرابلم بھائی بہنوں یہ آپ سن لو کہ یہ کوئی صحت والی بات نہیں بلکہ یہ ایک فکر کی بات ہے. مطلب اس کو اپنے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ واٹ از ایکچولی رانگ ود دا چائلڈ. بچوں میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بچوں میں کیونکہ بڑا آدمی ہوتا ہے وہ تو خود بتاتا ہے, آدھا کام بتا دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ سمٹمز ہیں, ڈاکٹر کا کام آدھا رہ جاتا ہے, لیکن بچہ بتاتا کچھ نہیں ہے. سو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی فائنڈ آؤٹ کرے کہ واٹ از ایکچولی رانگ ود دا چائلڈ. اینڈ بلیو می اف یو آر ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از ایکچولی رانگ ود دا چائلڈ, تو ایسے اس کے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, اگر آپ کے بچے کا پرابلم نہیں ٹھیک ہو رہا تو دیٹ مینس کہ اس کو ایگزیکٹ فائنڈ آؤٹ نہیں کیا گیا کہ اس کا کیا پرابلم ہے, کیا ایشو ہے. اچھا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتی, خصوصاً وہ لوگ جو پہلی دفعہ پیرنٹس بنتے ہیں. میں نے اس لیے اسٹارٹ میں کہا نا کہ پہلے تو اگر آپ کو نہیں پتا, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو بچہ پلان مت کرے, پہلے آپ کمپلیٹ اویئرنیس حاصل کریں, اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ بچوں کی جانب بڑھے تاکہ آپ بچے کو سنبھالنے کے قابل ہو سکیں. جی میں نے آپ کو سناتا ہوں, ایک دفعہ ایک ینگ کپل آیا, ان کا پہلا بچہ تھا. اچھا, تو انہوں نے بیبی میرے سامنے رکھا, تو میں نے اس کو باقی سارا دیکھا. پھر میں نے مدر سے کہا کہ آپ اس کا پیمپر کھولیں کہ ادھر بھی دیکھ لوں ذرا کوئی ریش وغیرہ نہ ہو, کوئی اور اس کی پرابلم نہ ہو. تو مدر نے کے پیچھے اس کی مدر کھڑی تھی, یعنی کہ بچے کی نانی کھڑی تھی. اچھا, تو اس نے کہا ماما پیمپر کھولیں اس کا. میں نے کہا ماما وہ ماما کیا ماما؟ نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ڈر لگتا ہے, میں نہیں کھول سکتی اس کا. سو اس حد تک جو ہے وہ ینگ جو دیکھیں ماں ہوتی, جتنا وہ بچے کا کیئر کر سکتی اتنا شاید نانی دادی اس طرح سے نہ کر سکتے, کیونکہ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا اپنے بچے کے ساتھ. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم پراپر بچے کا اس کی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ پا رہے اور بچپن سے یہ ہیبٹ کریٹ نہیں کرتے, وہی بات نا کہ ہم اس کو اتنا پیمپر رکھتے ہیں یا اوور ایٹنگ کروانا شروع کر دیتے ہیں یا بہت کم, یا جس طرح اس کی باڈی کو ایک خوراک چاہیے ہوتی ہے بچے کی وہ ہم نہیں پرووائڈ کرتے. یہ جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ آج کل بچوں کی ہائٹ کا ویٹ کا بڑا ایشو بن رہا ہے, کیا اس کا بھی وہی ڈائٹ کے ساتھ تعلق ہے؟ جی دیکھیں اس میں 3 طرح کے کازز ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیزیز ہے جو انڈر لائن چل رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہے, اور بچہ ویٹ گین نہیں کر رہا. اچھا, جیسے کوئی انڈر لائن ہارٹ ڈیزیز چل رہی ہے, انڈر لائن کوئی کڈنی ڈیزیز چل رہی ہے, انڈر لائن کوئی سیلیک ڈیزیز چل رہی ہے. بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں جو بظاہر سائن سمٹمز نہیں شو کر رہی ہوتی بٹ سائلنٹلی اندر چل رہی ہوتی ہے. دیٹ از دا ریزن جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں ویل بیبی چیک اپس ہوتے ہیں,
یعنی کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی سمٹم نہیں بھی ہے تو آپ 3 منتھس کے بعد یا 6 منتھس یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا سال میں ایک دفعہ وہ لوگ ضرور ایک روٹین چیک اپ کراتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں خود ہی ٹوٹکے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. بچے کے پیٹ میں درد ہوا تو خود ہی کچھ نہ کوئی وہ گھٹی وٹی پلانا شروع کرتے ہیں. ہم پہلے خود ٹرائی کرتے ہیں, پھر نانی کچھ بتاتی ہیں, دادی, پھر پھوپھی, پھر پڑوسن, اور وہ پورے محلے کے تجربات بچے پہ اپلائی کر کے, حکیم صاحب, پھر دم والے, اور پھر کوئی جڑی بوٹی, اور جب وہ صحیح بگڑ جاتا ہے تو اب کہتے ہیں اب ذرا ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں. بلیو می دیٹس واٹ ایکچولی ہیپننگ. وہ بچہ ہے, کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو اس کے اوپر. ایسا ہی ہے. اور میں اکثر لوگ سیلف میڈیکیشن کر کے میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں, ابھی آپ میرے ادھر بیٹھے میرے آفس میں, جب تک میں آپ کے بچے کو پراپر دیکھ نہیں لوں گا مجھے بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ اس کو کیا ہے. تو اگر مجھے چائلڈ اسپیشلسٹ ساری زندگی میں نے بچوں ہی کے بارے میں پڑھا ہے اور ورک کیا ہے اور ایکسپیرینس ہے, اگر مجھے نہیں پتہ لگے گا تو آپ کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کو کیا ہے. تو آپ بغیر دیکھے, بغیر سمجھے, بغیر پڑھے, بغیر ایکسپیرینس کے کیسے آپ نے خود سے ڈائگنوز کر لیا اور خود سے دوائی بھی دے دی. یہی بات ہے نا کہ مطلب بچے نے اگر رونا شروع کیا ہے, وہ دودھ پینے سے یا کھانا کھانے سے خاموش نہیں ہو رہا, تو کہیں گے اس کے پیٹ میں کہیں درد ہو رہا ہے, تو وہ اپنے ہی ٹوٹکے اپلائی کرنا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جو آپ نے سوال پوچھا کہ اور باقی ریزنز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ویٹ کے حوالے سے وہ ہم بات کرتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بچوں کے یا جو ہائٹ نہیں بڑھی یا اوور ویٹ ہو رہا ہے یا ان کا ویٹ ان کی ایج کے مطابق نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو. اس پہ بات کریں گے لیکن شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بچوں تیار ہو جو, ہوشیار ہو جو. آپ کی صحت کے حوالے سے ہم بات کریں, الارمنگ سچویشن ہے کیونکہ آپ کی ہیلتھ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے آپ کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ بدلنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو آپ کی ماما آپ کا خیال نہیں رکھتی اس پہ ہم بات کریں کہ کیسے والدین اپنے پیارے پیارے بچوں کا خیال رکھیں, ان کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ یہ کھیلے کودے, ہنسے مسکرائے اور ایک ایکٹیو زندگی جو ہے وہ بسر کرے. تو بچوں آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے, مما کو ساتھ بٹھا کے آپ نے پورا پروگرام دکھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہوں, ڈاکٹر انکل سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو لائیو کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے بات کی تھی ان بچوں کی, کیونکہ جسمانی نشو و نما کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ وہ بچے جو عمر کے ساتھ ساتھ ان کی یا تو ہائٹ نہیں بڑھ رہی یا ان کا ویٹ بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک تو جینیٹک ریزنز ہوتی ہیں سم ٹائمز, کہ فرض کریں اگر پیرنٹس کی ہائٹ شارٹ ہے تو بچوں کی ہائٹ بھی شارٹ ہوتی ہے, اگر پیرنٹس کی ہائٹ ٹال ہے تو بچوں کی بھی ہے. لیکن ایسے کیسز تو بہت مائنر سے بہت کم ہوتے ہیں. ہاں, دس از ون ریزن, دیر آر ادر ریزنز ایز ویل, میں اس پہ آ رہا ہوں. جی. اس کے بعد نیوٹریشن, اگر فرض کریں بچے کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملی, دیکھیں ایک پودا ہے, اسے بڑے ہونے کے لیے اچھی کھاد کی ضرورت ہے, مٹی کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, 5-6 چیزیں اگر ایک پودے کو ملیں گی تو درخت بنے گا. اسی طرح بچے کو کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, فیٹس, وائٹامنس, منرلز, کہ اس کی وہ نشو و نما کا وقت ہے نا, اس کو وہ ساری چیزیں چاہیے. بچہ بہت, خاص طور چھوٹا بچہ بہت ریپڈلی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہماری ایج میں تو گروتھ نہیں ہو رہی, لیکن بچوں کی تو ڈیلی بیسس پہ گروتھ ہے, ڈیلی بیسس پہ. یس, بہت سارے انگریڈینٹس چاہیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی ٹاپک کے حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک مونٹاج تیار کیا ہے, وہ پیکج دیکھتے ہیں, پھر اس کے حوالے سے ہم مزید ڈسکشن کریں گے. پلے کیجیے پلیز. ویلکم بیک ناظرین. یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی یہ عمر جو ہے وہ کھیلنے کودنے کی, شرارتیں کرنے کی, مستیاں کرنے کی ہوتی ہے. لیکن یہ آپ نے جب مونٹاج دیکھا, مجھے وہ میرا بچپنا یاد آ رہا تھا, جب ہم گڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کی شادی کیا کرتے تھے, ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑے بنایا کرتے تھے, اور ایسے کھلونے پاس ہوتے تھے کہ ہم اس میں کھانا بنایا کرتے تھے. پھر ہماری جو فرینڈس تھیں,
ہم ان کو انوائٹ کرتے تھے کہ میری گڑیا کی شادی ہے, آپ نے لازمی آنا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل ایسے کھیل کہاں گئے؟ جی, بس ہم نے اسکرین پہ بچوں کو بٹھا دیا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. بلیو می, میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ 3 سال کا ہو گیا, ابھی تک اس نے بولنا نہیں شروع کیا, اور ہمارا بچہ اتنا رسپانس نہیں دیتا, ہم اسے آواز دیتے ہیں وہ اپنی دنیا میں رہتا ہے. پھر جب میں بچے کو دیکھتا ہوں, مجھے بچہ تو بالکل ٹھیک لگتا ہے, لیکن جب میں ہسٹری لیتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. اس سے کوئی بات کرنے والا ہے ہی نہیں نا, کیسے بولنا شروع کرے گا؟ تو یہ جو مسلسل اسکرین ٹائم ہے اس سے بچے کی بولنے کی صلاحیت کم ہوئی ہے, بچے کی سوشل انٹریکشن کم ہوا ہے, بچہ رسپانس نہیں دیتا, بچہ آئسولیٹڈ رہتا ہے, لوگوں سے گھلتا ملتا نہیں ہے, اس کی کانفیڈنس میں کمی آ رہی ہے, وہ گروم نہیں کر رہا. یہ ایک ایکسپیکٹ ہے. دوسرا, سم ٹائمز میرے پاس پیرنٹس بچہ لاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں ہمیں نا اس کی آنکھیں تھوڑی ٹیڑھی لگ رہی ہیں, اور اس کو کہتے ہیں اسکوئنٹ, بھینگا پن. تو جب میں دیکھتا ہوں واقعی بھینگا پن ہوتا ہے, اور جب میں ریزنز دیکھتا ہوں مجھے اور کوئی ریزن نہیں ملتی, پھر جب میں ہسٹری لیتا ہوں تو پتہ لگتا ہے اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. مائی گاڈ, اور آج کل یہ بہت زیادہ ہے. تیسرا سینیریو, پیرنٹس آتے ہیں میرے پاس, ڈاکٹر صاحب بچے کو دیکھیں, بچہ ہماری بات نہیں سنتا, بچہ بہت جذباتی ہے, بچہ توڑ پھوڑ کرتا ہے, بچہ ضدی ہے, ہمارا بچہ بہت ضدی ہے, اس کو من پسند چیز چاہیے. جب میں اس کو چیک کرتا ہوں فزیکلی وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب میں ہسٹری لیتا ہوں تو پتہ لگتا ہے اس کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. اب ہو گیا رہا ہے, یعنی میرے گھر میں بھتیجا ہے, اس کے ساتھ بھی پھر یہی مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ ایک چیز اگر اس کو یہ پین چاہیے نا, اور اس کو یہ پین نہیں دیا تو وہ اس کے ہاتھ میں جو آئے گا نا, وہ یا تو اس کو توڑ دے گا, یا وہ اتنا اتنا چلائے گا کہ مجھے یہ پین چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم کبھی پیرنٹس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم بور ہو رہے ہیں. آج کل آپ کو سننے میں آتا ہو کہ بچے آپ کو کہیں گے بابا میں بور ہو رہا ہوں, ماما میں بور ہو رہا ہوں. اچھا, ہم اپنے لیے نا خود ایکٹیویٹیز کریٹ کر لیتے تھے, وہ جیسے میں نے بات کی نا, ہم وہ گڑیا کا کھیل یا اس طرح کی دیگر ایکٹیویٹیز میں خود کو ہم رکھتے تھے وہ بزی. اب ہو یہ رہا ہے کہ اسکرین جو ہے جس میں آئدر وہ کارٹون ہے یا کوئی گیم ہے, وہ لائف بہت فاسٹ ہے. اس میں بچہ بٹن دباتا ہے درست, یہ بٹن دباتا ہے مر گیا, یہ بٹن دباتا ہے جمپ لگ گئی, یہ بٹن دباتا ہے کھیل اوور ہو گیا, پوائنٹس مل گئے. سو دیٹس اے فاسٹ لائف. بچہ پھر کیا کرتا ہے, اس میں ایکسائٹمنٹ ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ ہے, بچہ اس میں مگن ہے, اور ایک بٹن دبانے سے کام ہو رہا ہے, فاسٹ لائف ہے. جب ہم 3 سال کے تھے تو ہمیں کتنا یہ یوٹیوب کا پتا ہوگا؟ بالکل. جب وہی بچہ جب وہ گیم اوور ہوتی ہے, وہ اپنی ایکچوئل لائف میں واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے لائف بہت سلو ہے. ٹھیک ہے, ایک دم بٹن دبانے سے کام نہیں ہو رہا, وہ جو مانگ رہا ہے وہ ایک دم پورا نہیں ہو رہا, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اس کو مزہ نہیں آ رہا. سو وہ بچہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے, پھر وہ غصے کا اظہار کرتا ہے, وہ اس کو ایکچوئل لائف بھی اتنی ہی فاسٹ چاہیے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں جو کہوں بس وہ ہو جائے, بٹن دباؤں تو کام ہو جائے, میں جو مانگ رہا ہوں وہ فوراً سے مل جائے. یہ سب ریزلٹس ہیں اس اسکرین کے. اس کے علاوہ بھی بہت ہیں, اس کے علاوہ ٹائم شارٹ ہے. میں چاہتی ہوں آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی جسمانی نشو و نما پہ بڑا اثر پڑ رہا ہے. اچھا دیکھیں, ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا, ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, فٹ بال کھیلا کرتے تھے, اور اگر یہ نہ ہوتا تو وہ پکڑن پکڑائی کھیلتے تھے, پٹھو گرام کھیلتے تھے, بہت ساری گیمز تھی, فزیکل گیمز, فزیکل ایکٹیویٹیز ہم بہت انجوائے کرتے تھے. اب وہ فزیکل گیمز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اب بچے کے ہاتھ میں یا فون ہے, یا ٹیبلٹ ہے, یا وہ ٹی وی ہے, اور وہ 4 دیواری میں قید ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے. چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ یوٹیوب کہاں سے کھلتی ہے. میں کو وہی بتا رہی ہوں نا, 3 سال میں ہمیں, آپ کو یا مجھے کتنا پتا تھا کہ یہ یوٹیوب پہ یہ چیزیں ہیں, اور یوٹیوب کو اس طرح سے یوز کرنا ہے. مجھے تو جو موبائل کا صحیح وہ استعمال ہے وہ میٹرک کے بعد آیا. اس سے پہلے تو مجھے موبائل نہیں صحیح چلانا آتا تھا, یعنی کہ والدین نے ہمیں فون نہیں دیا تھا. سو یہ سب چیزیں بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پہ اثر ڈال رہی ہیں. دیکھیں, 3 ماہ کا بچہ ہوتا ہے وہ اسمائل دیتا ہے, 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے ود سپورٹ, 8 ماہ کا وہ وداؤٹ سپورٹ, سال کا بچہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, 15 ماہ پہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. There are different milestones. Gross motor milestones ہیں, social milestones ہیں, different stages ہیں جو ہمیں جس پہ دھیان رکھنا چاہیے. اس پہ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرتے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ سے جانتے ہیں. ناظرین ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
नाज़रीन सत्सरम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज जो हमारा पहला सेगमेंट आप सब जानते हैं प्यारे से बच्चों के लिए हमने रखा है क्योंकि उनकी सेहत का जो है वो हम ख्याल रख सकें और बर वक्त चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो जिस्मानी नशोनुमा है उस पर फोकस करते हुए उनको हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो दी जा सके। तो आपको पता है सच टीवी इन चीज़ों से अपनी जो जिम्मेदारियों को समझते हुए कभी भी पीछे नहीं हटता। तो इसलिए इन प्यारे से बच्चों के लिए आज का प्रोग्राम यानी कि फर्स्ट सेगमेंट हमने रखा है। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा यानी कि आफ्टर 11 o'clock वो हमारे बड़ों के लिए और उनकी खूबसूरती पे जो है वो हम बात करेंगे। वेलकम टू द पॉइंट। बच्चों के हवाले से हम बात करें, डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब माइलस्टोन के हवाले से आप बात कर रहे थे, उसके कैसे पता चलेगा कि वो डिले हो रहे हैं और किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी अगेन मैंने जैसे आपसे कहा कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ वेल बेबी चेकअप्स होते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ 3 माह बाद एक दफ़ा लेके डॉक्टर साहब एक दफ़ा इसको देख लें, इज एवरीथिंग गोइंग नॉर्मल। फिर चले 3 माह बाद नहीं तो 6 माह बाद दिखा दिया कि 6 माह का हो गया हमारा बच्चा, अभी तक इसका एक वेल चेकअप नहीं हुआ, एक जर्नल चेकअप कर लें कि इज ही ग्रोइंग वेल, क्या इसके माइलस्टोन जो 6 माह पे होने चाहिए वो ठीक है। अगर 6 माह पे याद नहीं रहा तो साल पे दिखा लें कि जी डॉक्टर साहब 1 साल का हो गया, देखें कि क्या जो एक नॉर्मल बच्चे को 1 साल पे जो करना चाहिए, इसका विजन, इसकी जो सुनने की सलाहियत है, इसका एक आई कांटेक्ट, इसकी एक रिस्पॉन्स, इसका बैठना, इसका खड़े होना, इसका टांगों पे वजन डालना, इसकी बोन्स, इज एवरीथिंग गोइंग वेल। क्योंकि ये साल से छोटे बच्चे तो इतने छोटे होते हैं कि आम बंदे को तो समझ ही नहीं आती कि बहुत दफ़ा हमारे पास इसलिए नुकसान हो जाता है कि डायग्नोसिस लेट होती है। अच्छा। ठीक है, जैसे रिकेट्स है, बोन्स की बीमारी है, अंदर अंदर बोन्स वीक होती हैं, पेरेंट्स को तो नहीं समझ लगेगी, जाहिर बात है। इसी तरह नेक बच्चा अगर सही तरह होल्ड नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें ये भी तो इशू है ना कि जब वो छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो उनको प्रॉपर किस तरह से कैरी करना है वो भी तो नहीं आते, एकदम बच्चे की गर्दन को झटका लगता है, उसके तो इशू आते हैं। वो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि अगर डेवलपमेंट डिले हो गई है, यानी नॉर्मली 3 माह पे बच्चे नेक बिल्कुल होल्ड करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर वो होल्ड नहीं करता, बच्चे को बैठाते हैं और उसकी गर्दन यूं नीचे झुक जाती है, सो दैट मींस कि नेक होल्डिंग डिलेड है। देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर डिलेड नेक होल्डिंग। 6 माह पे बच्चे को बैठना चाहिए, अगर 6 माह का बच्चा बैठ नहीं रहा, वो गिर जाता है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन कि वो क्यों नहीं बैठ रहा। अच्छा। ठीक है, इसी तरह एक बच्चे को अगर आप आवाज देते हैं और वो एकदम आपकी तरफ टर्न करके ऐसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम रीजन जो वो तवज्जो नहीं दे रहा उस आवाज पे। सो ये हैं माइलस्टोन, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल माइलस्टोन्स। तो एक तो सब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि नॉर्मल माइलस्टोन्स क्या है एग्जैक्टली, और अगर डिलेड है तो क्यों डिलेड है। कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, कोई बोन्स का प्रॉब्लम है, कोई इंटेलेक्ट का प्रॉब्लम है, कोई ऐसी अंडरलाइंग डिजीज है, एनीमिया है, कोई चीज है जो मिस हो गई है, पकड़ी नहीं गई। क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे या खुद से एज्यूम करेंगे, बिलीव मी हमारे यहाँ बहुत सारे नुकसानात इसलिए होते हैं कि हम रॉन्ग एजम्पशंस कर लेते हैं। ये तो हमारे अंदर बहुत है कि हम खुद से जो है ना वो खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज हो सकती है। किसी फूफी ने कह दिया, चाची ने कह दिया, पड़ोसन ने कह दिया, तो ये ऐसा होगा क्योंकि हम कहते हैं उनके तो भाई जिंदगी के तजुर्बात हैं, वो भला गलत हो सकते, उन्होंने इतने बच्चे पैदा किए, उनकी तरबियत की है। बहुत सारी बड़ी खवातीन कहती हैं हमने तो 5-5 बच्चे पैदा करके बड़े करके शादियां कर दी उनकी, हमसे पूछो। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी एज है 37, मैं सारी जिंदगी किताबें पढ़ता रहा हूँ और मेरी फील्ड है पीडियाट्रिक्स, मैंने उसमें स्पेशलाइज किया है, उसके बाद भी पढ़ता हूँ, अब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाता हूँ, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ाता हूँ। उसके बावजूद बिलीव मी जब तक मैं बच्चे को प्रॉपरली चेक ना करूँ मुझे भी नहीं पता लगता इसको क्या है। डॉक्टर साहब तो आपको कैसे पता लगे बिना पढ़े, आपको कैसे पता? एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, बच्चे को हम उसकी एक प्रॉपर डाइट प्लान कैसे, स्पेशली जो माँ इस वक्त देख रही है उनको बताएं कि एक बच्चे की प्रॉपर डाइट प्लान क्या होनी चाहिए और उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में किस तरह लेकर आए, क्योंकि जिस्मानी नशोनुमा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी देखें, एक तो नेचर के करीब रहना है। जो हमने शुरू में बड़ी अच्छी आपने बात की थी कि हम लोग ना बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे चले गए। ठीक है, खालिस गंदम खरीदें, बिल्कुल, ठीक है, उसको यूज़ करें।
चीनी की जगह आप शक्कर यूज़ करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। यस, ऑयल अगर ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो सरसों का ऑयल यूज़ करें। अच्छा, उसके बहुत ज़बरदस्त उसके टेस्टी खाने बनते हैं क्योंकि हमने यूज़ किया हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, हमारे अक्सर माँ कहती है मेरा बच्चा तो सब्जियां पसंद नहीं करता, उसको तो फ्रूट पसंद नहीं है, वो तो जूसेस नहीं पीता है, बाकी मशरूबात दे दें उसको, ये अदर जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो खा लेंगे, बड़े वो पी लेंगे। उसका हल बताता हूँ। हाँ, देखिए, जब बच्चा पैदा हुआ है, हाँ, तो उसने सिर्फ दूध चखा है। यस, उसकी जुबान को सिर्फ दूध पसंद आया और टेस्ट हुआ। टेस्ट, हाँ। अब जब हम नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो एकदम एक्सेप्ट नहीं करते टेस्ट बर्ड्स, आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट बर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। अब आज एक नया रूल गवर्नमेंट बना दे, एकदम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जब हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि एकदम एक्सेप्टेंस आए, आहिस्ता आहिस्ता लोग एकदम ना मायूस हो जाते हैं, एकदम नहीं दिया खाया नहीं खाया, दूसरे ये तो खाता ही नहीं है, लेबल लग जाता है, ये तो खाते ही नहीं, इसको पसंद नहीं है। if you keep on trying again and again, again and again, one day yes, वो कहेगा मैं खा ही लेता हूँ, ये बार बार मुझे दे रहे हैं। अब फीकी चाय, आज अगर मैं आपको फीकी चाय दूं, आपको पसंद नहीं आएगी, मैं रोजाना दूं, एक माह दूं, एक महीने बाद आप कहेंगे डॉक्टर साहब ले आए, मैं पी लेती हूँ। एग्जैक्टली यही बात होगा। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ किस तरह लेकर आया जाए? कसूर पेरेंट्स का, हमेशा की तरह कसूर पेरेंट्स। अगर आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, बिलीव मी, कसूर पेरेंट्स का। हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए ऐसे ही है कमाने के चक्कर में और अपनी सोशल एक्टिविटीज जो भी जिसकी जो एक्टिविटीज हैं, यही बात, आप अपनी एक्टिविटीज को रिड्यूस करें। अच्छा, उन अगर सोशल एक्टिविटीज को आप छोड़ दें, ये जो हमारे पास हथियार मोबाइल है ना, यही बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है हमारा, कि हम घर बच्चों के पास होते हुए हम नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा फोन बहुत यूज करता है, क्योंकि हम खुद फोन बहुत यूज करते हैं क्योंकि हमारी खुद हरकतें वैसी। डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं, ब्रेक की जानी पड़ना है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं कि भाई अगर बच्चों की आदत को बदलना है तो पहले अपनी आदत को ठीक करो। इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात करें हमारे प्यारे से जो फूल हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनकी सेहत के हवाले से आज हम बात करें कि उनकी जिस्मानी नशोनुमा कितनी ज़रूरी है और इसको कैसे हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। वालिदैन की खासकर मैं बात करूँगी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा खफा होने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखें। जो आप अपने उसमें इतना मसरूफ़ रहते हैं, अपने कारोबार के अंदर 9 to 5 जॉब के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर, वो कमाई आप किस लिए कर रहे हैं? अगर जो आपके प्यारे से बच्चे, आपकी जो अल्लाह ने आपको जो एक रहमत से नवाजा है, जो आपके पास बच्चे हैं, अगर उनका आप ख्याल नहीं रख रहे तो आई थिंक आपकी उस कमाई का कुछ फ़ायदा नहीं है। सो सबसे पहले जिस तरह हम बात करते हैं ना कि हमारे वालिदैन ने कितने खूबसूरत अंदाज में हमारी परवरिश की थी, हम किस तरह से जो है वो दीगर एक्टिविटीज़ में अपने लिए खुद ही क्रिएट कर लेते थे, उसमें वालिदैन हमारे लिए हमारी हेल्प नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी आदत उस तरह थी कि उनको फॉलो करते हुए अपने लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या इंटरेस्टिंग हेल्दी एक्टिविटीज़ हम खुद जनरेट कर देती थी। तो आज के वालिदैन को भी इस पे फोकस करने की अशद ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस्मानी लिहाज से उसकी जो नशोनुमा है वो ज़बरदस्त तरीके से हो, तो खुदारा सबसे पहले ये जो हम अक्सर बात करें ना, स्क्रीन टाइम की बात करें, उस स्क्रीन टाइम को आप लोग खुद कम करें, लिमिटेड करें। जिसकी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उसको जो है वो अडॉप्ट करें। और इसके साथ साथ बच्चों की जो डाइट की बात आती है, जो जिस्मानी नशोनुमा में इंतहाई आम है, तो सबसे पहले आपने बच्चों की डाइट पे फोकस करना है। आजकल के जो अनहेल्दी फूड पे हमने उन्हें आदी कर दी ना, एक टेस्ट डेवलप कर दिए कि उसके बगैर वो कुछ खाते नहीं है, तो इस टेस्ट को चेंज करना है आप लोगों ने। डॉक्टर साहब, कैसे
ہم یہ جو ابھی میں بات کر رہی تھی کہ ماں باپ خود اپنی عادات بدلیں گے تو بچے جو ہے وہ بدلیں گے، تو کیسے ہم، کیونکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کرے، اچھی عادات کو اپنائے، لیکن یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیں اگر ہم خود ایفرٹ کریں گے تو ہوگا. فرض کریں میں نماز نہیں پڑھتا اور میں چاہوں کہ میرا بیٹا نماز پڑھنا شروع کر دے، دس از ناٹ پاسبل. مجھے پہلے خود نماز پڑھنی ہوگی پھر میرا بیٹا نماز پڑھے گا. اگر میں رات سونے سے پہلے خود یوٹیوب پہ لگا رہا ہوں اور میں چاہوں کہ میرا بیٹا یوٹیوب یوز نہ کرے، دس از ناٹ پاسبل. امپاسبل. سو میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس خود بہت فون یوز کرتے ہیں تو بچے بھی فون مانگتے ہیں. اچھا بیشتر تو بچے ایسے ہیں، انہیں اگر کھانا بھی کھانا ہے ان کے سامنے موبائل رکھو گے تو وہ کھانا کھائیں گے. انہیں اگر سونا ہے تو ان کو موبائل دو گے تو وہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے بعد ہمارے بچے جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہر گھر میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی گھر میں باپ بیل بجی، باپ نے بیٹے کو کہا ان سے کہو بابا گھر پہ نہیں ہے. بابا گھر پہ نہیں ہے. مطلب میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. اچھا بچہ سیکھ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بابا گھر پہ ہوں اور وہ کہیں کہ میں گھر پہ نہیں، یعنی کہ جھوٹ کا آغاز کر دیا. ہاں ہر گھر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ موبائل فون یا اپنی کوئی رنگ یا واچ جو بچہ جھپٹنا چاہتا ہے تو ہم اسے بلینکٹ میں چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ گئی، اڑ گئی، وہ تو چڑیا لے گئی. اچھا ایک دفعہ تو ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بچے کو پتہ لگتا ہے کہیں نہیں جاتی، وہ بلینکٹ کے نیچے جاتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ وہ تو چڑیا لے گئی. تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اچھا اس طرح چیٹ کیا جاتا ہے. مائی گاڈ، اس طرح آپ کسی کو چیٹ چیٹنگ کا جو طریقہ. سو ہم اپنے بچوں کو چیٹنگ خود سکھاتے ہیں، ہم ان کو جھوٹ خود سکھاتے ہیں، ہم موبائل ایکسیسو یوز کرنا خود سکھاتے ہیں. ہم کمائی میں لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلتے، فٹ بال نہیں کھیلتے، تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیتے. بچے کی تربیت دے دیتے ہیں، میڈس کے ہاتھ دے دیتے ہیں. اگر ایک والدہ سکارف نہیں لیتی تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ اس کی جوان بیٹی بھی سکارف لے لے؟ اٹس ناٹ پاسبل. اچھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کہتے ہیں، بچوں کی اگر میں بات کروں ہم انہیں سلیو لیس ٹاپ پہنا دیتے ہیں. ابھی تو چھوٹی بچی ہے، جب بڑی ہوگی تو وہ اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھ لے گی. آپ اس کو وہ چھوٹی بچی کی تو عادت ڈیولپ کر رہے ہیں، تو بڑے ہو کے وہ آپ کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ برقعے میں رہے گی یا ایک اچھا پاکستانی جو قمیض شلوار ہے وہ ویئر کرے گی؟ ہاؤ پاسبل؟ سو یہ ساری غلط پریکٹسز، غلط چیزیں جو ہے نا ہم بچپن سے ہی بچوں کے مائنڈ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس غلط ماحول میں جب وہ پرورش کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ نا ہر کام صحیح کریں. یعنی ہم خود ان کو بگاڑ چکے ہوتے ہیں، ان کی صحت کو، ان کی عادات کو، ان کا ستیہ ناش ہم خود کر چکے، اخلاق کو، لیکن بعد میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا انسان بنے. ہم کہتے ہیں کہ بس اسکول جائے اور اچھا انسان بن جائے، قاری صاحب سے پڑھ لے اور بس اچھا انسان بن جائے. بالکل. ڈاکٹر صاحب تقریباً 40 سیکنڈز ہے ہمارے پاس، ہم نے بریک کی جانے بڑھنا ہے. ہمارے ناظرین کو کیونکہ بچوں کی جسمانی نشو و نما کی وجہ سے بہت ساری ڈسکشن ہوئی، اور جب بچوں کی بات آتے ہیں پھر تو گفتگو ختم نہیں ہوتی. کیا میسیج دیں گے؟ اسپیشلی میں کہوں گی کہ جو مائیں ہیں نا ان کو کوئی پیغام دیں آپ. میں تمام ماؤں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک اگر لڑکا ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرے گا. اگر لڑکی ہے تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کو آئیڈیلائز کرے گا. بالکل. سو آپ آئیڈیل بن جائیں اپنے بچوں کے. تو یہ مشکلات ویسے ہی حل ہو جائیں گی. شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ میسیج ہے. سیکنڈلی جیسے مہوش نے کہا کہ یہ باتیں بہت لمبی ہیں، ہم مختصر ٹائم میں نہیں کر سکتے. سو اگر مزید آپ کو اویئرنیس چاہیے، یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، بٹ میرا بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی بہت ساری اویئرنیس مٹیریل ملے گا. فیس بک پیج ہے، اس پہ آپ کو بہت سارا اویئرنیس مٹیریل ملے گا. پلیز پڑھیں، درست سنیں اور اپنے بچوں کو پڑھ لیں، لیکن اچھا پڑھ لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اتنی انٹرسٹنگ گفتگو رہی. لیکن بریک کی جانے بڑھنا ہے. بریک کے بعد کچھ اور معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم ڈسکشن کریں گے اگلے سیگمنٹ میں آپ کی خوبصورتی کے اوپر، لیکن وہ اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सुरम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो हमारा पहला सेगमेंट था आप लोगों ने यकीनन बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि बातें कुछ ऐसी थी, टॉपिक ही कुछ ऐसा था। बच्चों के हवाले से जब भी नाज़रीन बात करते हैं बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इन शरारती बच्चों की शरारतों पे बात की जाए तो एक अलग चाम है, इनकी सेहत के हवाले से बात की जाए तो एक अलग फ़िक्र है, अगर इनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, इनकी खेल कूद पे बात की जाए तो एक अलग सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों का खासकर टॉपिक होता है। तो जो पहला हमारा 10 से 11 का सेगमेंट था वो आपने देखा कि कितना हमने इंजॉय किया बच्चों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आपको गाइड किया, अवेयर किया कि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर वालिदैन नज़रअंदाज कर देते हैं। जब इनको नज़रअंदाज करते हैं या खुद सुस्ती का शिकार होते हैं, बच्चों की हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, तो वो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ख़तरनाक और लॉन्ग टर्म वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो कि बाद में उनको कवर करना या उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा पे हमने बात की, इसलिए बच्चों ने भी बड़े ध्यान से गौर से सुना होगा कि हमारी चीज़ों के हवाले से, यानी खाने पीने की चीज़ों के हवाले से बात की जा रही है। चॉकलेट से मना किया जा रहा है, चॉकलेट्स नहीं खानी, मशरूबात नहीं पीने, हेल्दी डाइट रखनी है, हेल्दी फूड, हेल्दी खाना खाना है, जूसेस का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, सब्जियां खानी हैं। तो यकीनन बच्चों ये आपकी सेहत के लिए हमने बात की। अब जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, जिस पे अब हम बात करने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मैं इसको कहूँगी। इसमें अगर मैं बात करूँ हमारे मर्द हज़रात की या हमारी ख़वातीन की, दोनों ही पीछे नहीं है। बात नाज़रीन जब आती है आपकी ब्यूटी की, आपकी खूबसूरती की, आपकी स्किन की, और फिर जब हम वेदर्स की बात करते हैं, समर की बात करें, विंटर की जब हम बात करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर ये कह लें कि मुश्किल नहीं होता, हम जो है ज़रा सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। या फिर मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इसमें ऐड करूं कि हम जहां मैंने बात की कि हम सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, वहां हम ज़रा ये इंटरेस्टिंग जो चीज़ है लापरवाही, जो मेरे अंदर एक चीज़ पाई जाती है कि अच्छा यहाँ मैं ऑफिस से घर गई, अच्छा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेकअप रिमूव कर लूँगी। जबकि आज जो हमारे स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि अगर आप इसी मेकअप के साथ आप सो जाते हैं या इसको देर से साफ़ करते हैं तो स्किन कितनी डैमेज हो सकती है। आज जो टॉपिक है हमारा, जिस पे हम बात करनी है, वो यही हमारे मौसम सरमा में जो स्किन के इश्यूज़ आते हैं, जो हम हमारी खूबसूरती को थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ देखते हैं, उसमें वजह क्या है। यकीनन हमारी अपनी ही फिर वही गलती आ जाती है, हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं, हम जूसेस का इंटेक कम कर देते हैं, हमारी डाइट उस तरह से प्रॉपर नहीं रहती, हमारा रेस्ट उस तरह से प्रॉपर नहीं रहता। और दूसरी बात जो मैंने अपनी चीज़ बताई कि हम प्रॉपर अपने फेस को, अपनी स्किन को क्लींस नहीं करते, इसकी क्लींजिंग नहीं करते, नीट नहीं करते, तो ये बड़ा मसला है। तो मैंने ये कहा ना कि ये सिर्फ ख़वातीन में नहीं पाया जाता, ये आजकल हमारे मर्द हज़रात में भी है, जो कि अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर बड़े फ़िक्रमंद हो जाते हैं। तो अगर आपको आजकल इस बदलते मौसम में अपनी स्किन को लेकर या अपनी इस खूबसूरती को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, सच सवेरा आपके साथ है, सच सवेरा की टीम आपके साथ है। आपकी इन मुश्किलात को हम समझते हैं और उसको यकीनन हम डिस्कस करते हैं, और सिर्फ डिस्कस नहीं करते, आपको पता है हम उसका हल निकालते हैं। तो ये स्किन के प्रॉब्लम, इसकी हिफाजत कैसे मुमकिन है, और ख़ासकर इसमें हम फूड की बात करने वाले। ये तो हमने स्टेटस सिंबल बना रखा है कि हमने बाहर जाके खाना है, हॉटलिंग करनी है, जंक फूड खाना है, फास्ट फूड खाना है, डिफरेंट मशरूबात पीने हैं जो कि बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो इस पे आज हम खासकर बात करेंगे कि वो कौन से ग़िज़ा है, कैसा फूड होना चाहिए जो नेचुरल ब्यूटी लेकर आए। देखिए, हम डिफरेंट प्रोडक्ट के थ्रू जो हम ये नीम हकीम के टोटके अप्लाई करते हैं या ज़ुबैदा आपा के टोटके जो है हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ये आर्टिफिशियल ब्यूटी से हमने निकलना है, और ये जो आपकी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल स्किन है ना, इसको और ब्यूटीफुल बनाना है, वो भी नेचुरल। एक आपकी जो कुदरती आपके जो खूबसूरती होगी, निखार होगा, जो आप ग्लो करेंगे, वो आज हम आपको बताएंगे। और उसके लिए हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जल्दी से मैं उनका तारुफ करवाती हूँ ताकि
ہم جلدی سے ہمارے جو سکن کے ایشو ہیں اس پہ بات کر سکیں اور ایشو کے ساتھ ساتھ ہم اس کے سلوشن کی طرف آ سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر مبشر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ. بہت شکریہ وقت دینے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی, اسکن کی بات ہو رہی ہے, میری بہنیں خاص کر جو ہے اس وقت خواتین ہمیں سن رہی ہیں, وہ اپنی خوبصورتی کو لے کر یا بیوٹی کو لے کر یا اسکن کے ایشوز کو لے کر بہت کانشیس ہوتی ہیں, کیونکہ جب بھی ہم نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے خواتین کی بات کریں, ایون خواتین کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ چیز ناظرین یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ اگر انہوں نے سبزی خریدنے جانا ہو نا تو بھی کہتی ہیں ہلکا پھلکا سا میک اپ ہو جانا چاہیے, تو یہ اسکن کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. یا پھر اس کے دوسرا رخ آپ دیکھیں تو یعنی کہ وہ اپنی خوبصورتی کو نمایاں کرنا چاہتی, خوبصورت لگنا چاہتی ہیں. تو یہ ان خواتین کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو بہت زیادہ اپنی خوبصورتی کو لے کر کانشیس ہوتی ہیں, وہ ہمیں لائیو کال کر سکتی ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہوں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو لائیو کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, وائی ناٹ, آپ بھی, آپ کی خوبصورتی بھی ہمارے سارے آنکھوں پر, آپ کو بھی بیوٹیفل بنانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو لائیو کال کیجیے گا, نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے کہا کہ ہم اگر خواتین کی تو بات ہوتی ہے کہ یہ اپنی بیوٹی کو لے کر نا بڑا فکر مند رہتی ہیں اور بڑی ٹینشن لیتی ہے. اگر کہیں مارکیٹ تک جانا پڑ جائے سبزی خریدنے کے لیے تو بھی انہیں میک اپ کرنا ہے, انہیں تیار ہونا ہے. لیکن جب بات آتی ہے یہ موسم کے بدلنے کی, ٹھیک ہے, عورت نے خوبصورت دکھنا ہے, مرد نے بھی خوبصورت دکھنا ہے, لیکن یہ موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ اسکن کی ڈفرینٹ وہ ایشوز کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میڈم, آپ نے بتایا کہ یہ خواتین میک اپ کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہوتی ہیں. یہ بائی نیچر اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ اس نے خوبصورت دکھنا ہوتا ہے, مرد نے اسٹرانگ دکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آج کل تو بھائی مرد بھی خوبصورت دکھنے میں اولین ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے نا کہ خواتین آر مور پرون کہ مرد ہینڈسم ہونا چاہیے. سو جو مرد خوبصورت یہ بھی ضروری ہے نا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ چل رہا ہے, کوئی مرد آپ کے ساتھ ہے تو وہ ذرا خوبصورت دکھے نا, یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے. بالکل ایسا ہی, آپ نے یہ بات خود ہی کہہ دیا ہے نا اب تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں, ہمارے پاس جن کا ایشو ہوتا ہے اسکن ڈیزیز کا, ان کو تو ہم ڈیزیز میں ٹریٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کاسمیٹک ایشوز ہوتے ہیں. کاسمیٹک ان سینس کہ ان کو کوئی ایسا ڈیزیز نہیں ہوتی, لیکن دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اسکن. جو آپ نے ابھی بات کیا ہے کہ جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری اسکن بہتر ہو جائے, اسکن گلو کرے, اسکن کے اوپر پمپلز آ گئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, اسکن میں اسکارز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, ہماری اسکن آئلی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے, ڈارک سرکلز ٹھیک ہو جائیں, انڈر آئی ہمارا جو وہ ایک کھڈے سے بن جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. تو یہ کاسمیٹک سارے وہ ہیں. تو اب خواتین جس طرح مطلب یہ کہ خواتین چونکہ دے آر مور بیوٹی کانشیس, سو دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دیز پروسیجرز. اور اس پہ ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں گے, خواتین واقعی اپنی بیوٹی کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے. تو خواتین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہی یہ جو خوبصورت ٹاپک آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں, اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, اب جو ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, یعنی 11 to 12 جو ہم جس پہ بات کرنے والے ہیں, بیوٹی پہ بات کرنے والے ہیں. جب خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو سب کے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے, ہاں بھائی اگر عورتوں کی بات کریں انہیں تو سجنے سنورنے کا پورا حق ہے. یعنی وہ 16 سنگھار کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ بنائی عورتوں کے لیے, یہ انسانی فطرت ہے. اور آج کل تو جب مرد کو دیکھتے ہیں, اگر ہم مرد حضرات کی بات کریں, وہ بھی اپنی بیوٹی کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہیں اور ڈفرینٹ جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, اپنا اسکن ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر کوئی انہیں ٹریٹمنٹ چاہیے تو وہ کرواتے ہیں. یعنی کہ یہ ایکٹیویٹی مرد اور خواتین دونوں میں آج کل چل رہی ہے, ہونی بھی چاہیے. خوبصورت لگنا کس کا حق نہیں ہے, سب کا حق اور ضروری بھی ہے. ناظرین, اگلے ہمارے جو معزز مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں
डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें स्किन के हवाले से बताएंगे कौन सी डिजीज़ आती हैं, कैसे उनको कवर कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखा जा सकता है, खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन जो हमारी अगली गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो हमें बताएंगी कि खूबसूरत लग सकते हैं इन ट्रीटमेंट के अलावा, यानी कि मेडिसिन का इस्तेमाल किए बगैर, ये जो डिफरेंट मार्केट में फार्मूला क्रीम्स आई हुई हैं इनका इस्तेमाल किए बगैर, ये मेकअप का इस्तेमाल किए बगैर, जो कि हम ख़वातीन कभी बाज नहीं आने वाली, बट इसका इस्तेमाल किए बगैर भी आप खूबसूरत लग सकते हैं। वो किस तरह? अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए। और हमारे साथ हैं जी माहिर ग़िज़ाइयत है कशफ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम कशफ। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह खूबसूरत। मैं यही कहने वाली थी, ब्यूटी की बात हो रही है तो आप बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया वक्त देने का, माशाल्लाह भी बहुत खूबसूरत लग रही है और हमेशा की तरह स्लिम फिट स्मार्ट। बहुत कुछ आज आपसे जानेंगे, अपने जो फूड का ख्याल रखते हुए कैसे खूबसूरत रह सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन आप ज़रूर पूछ सकते हैं, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन सुन रही हैं, डाइट प्लान लेना चाहती हों, लाइव कॉल के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब आपकी बात कंप्लीट करते हैं, फिर हम कशफ की जाने बढ़ेंगे कि आपने कहा कि औरतें बड़ी कॉन्शियस होती है ब्यूटी को लेकर। डेफिनेटली होती, होना भी चाहिए, और अगर ख़वातीन अपनी ब्यूटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब पॉइंट ये है कि ये ख़वातीन की जो स्टार्ट में हम बात कर रहे थे मेकअप की, और दूसरी बात हम कह रहे थे कि डाइट का तो खैर मैडम बताएंगी। दूसरा ये है कि जो ख़वातीन के लिए कुछ हमारे टिप्स होते हैं नॉर्मल से, मतलब ये कि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करें तो आपकी स्किन बहुत बेहतर रह सकती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, जो टीनेजर्स हैं स्पेशली, तो वो स्टार्ट में क्या होता है कि आफ्टर जब वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू करते हैं या फिर ये कि कॉलेज में जाते हैं, तो उनको स्किन को गोरा करने का बड़ा शौक होता है, या फिर कहते हैं हमारा कंप्लेक्शन बेहतर हो जाए। इतनी ये बीमारी आजकल पाई जा रही है, एक माइंडसेट हमने बना लिया गोरा दिखना है। भाई गोरा लगना जरूरी है? जो अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत बनाया वो क्या कम है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ये सब कॉन्टिनेंट पूरे हमारे इंडो पाक का मसला ही है, बिकॉज कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा सबका कलर गोरा हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं, जो गोरे हैं वो धूप में बैठते हैं थोड़ा सांवला होने के लिए, जी बिल्कुल, हम धूप से कतराते हैं, हम काले ना हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें ये है कि उनको ये मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो आपकी नेचुरल स्किन है, कोशिश करें कि वो रिटेन करें। जो नेचुरल स्किन है वो हेल्दी होती है, और उसको अगर डैमेज ना किया जाए, डैमेज डिफरेंट तरीकों से होती है कि फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, और दूसरी बात यह है कि आपने ड्राई वेदर जिस तरह आजकल है, विंटर सीजन में हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप स्किन को मैक्सिमम मॉइस्चराइज करें, बार बार लोशन का इस्तेमाल करें, ताकि ड्राइनेस की वजह से जो स्किन है डैमेज होना है, क्रैक्स पड़ने वो ना हो। और ये है कि जी क्रीम्स की बात आपने की है, तो क्रीम्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, स्पेशली फार्मूला क्रीम्स का, वो स्किन को डैमेज करती हैं। तो अपनी नेचुरल स्किन को अगर आप रिटेन करेंगे या उसकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आप वैसे ही खूबसूरत दिखेंगे। ये बात ना, इस पे हम आगे चल के भी बात करेंगे कि अगर आप इन फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल ना करें, जैसे मैंने बात की कि आप इस मेकअप के बगैर, इन फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल किए बगैर भी खूबसूरत लग सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर ये मेहनत कशफ हमने बचपन से की होती, यानी कि डाइट की तरफ मैं आ रही हूँ, अगर अपने फूड का हमने बचपन से ख्याल रखा होता, हमारे वालिदैन ने हमें उस तरह से ट्रेन किया होता, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हैं, कि प्रॉपर डाइट प्लान, और वो भी कुदरती ग़िज़ा, यानी कि जिसमें हम फल की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, हम फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल की हम बात कर लें, तो हमें ये इन टोटकों की तरफ नहीं आना पड़ता, ये फार्मूला क्रीम की तरफ हमें नहीं आना पड़ता। जानना आपसे ये चाहूँगी, ये तो हर मौसम की ही ये बीमारी या इशू इसको कह लें कि स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं। हम इस वक्त मौसम सरमा की बात कर रहे हैं, उसमें स्किन के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और डाइट की खासकर अगर बात की जाए तो उसमें क्या? सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे लोगों ने ना स्पेशली लड़कियों के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं, इतने हाई कर दिए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यही बात तो वो लड़कियां क्या करें, जिसको मुआशरा जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। बेचारी काली है तो काली क्यों है, मोटी है तो मोटी क्यों है, पतली है तो पतली क्यों है, किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करते, किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर इन सब से बचने के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, फिर वो फार्मूला क्रीम्स एंड ऑल दैट, ये सब यानी सोसाइटी का इशू। कशफ इस पे इन डिटेल बात करते हैं, क्योंकि एक अहम पॉइंट है। ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि ये शायद हमारे खुद के इशू क्रिएट किए हुए, बट वाई, इस पे बात की जाएगी, बट आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, बात की जा रही है मौसम सरमा की, और इसमें जो स्किन के इश्यूज़ आ जाते हैं, स्पेशली हम ख़वातीन की बात करें, वो बहुत नोटिस करती हैं। तो ये उन ख़वातीन के लिए, भाई मर्द हजरात के लिए भी प्रोग्राम है, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। हम जहाँ ख़वातीन की बात करें वहाँ पे हम मर्द हजरात की भी बात करें। बट ये और बात है कि ख़वातीन बेचारी हाईलाइट ज़्यादा हो जाती हैं जब भी खूबसूरती की बात आती है, स्किन की बात आती है, उसको स्किन ट्रीटमेंट की बात आती है, तो सबसे पहले जो नाम आएगा, अच्छा औरतों के इशू हैं, मर्द बेचारा पीछे रह जाता है, जबकि इस मामले में मर्द भी पीछे नहीं है। सो इसलिए आज हम बात करें हमारी स्किन के हवाले से, उसकी हिफाजत केयर कैसी की जाए। और ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट हमारे पास होते हैं, उनसे जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, उनसे पूछ कर अपनी स्किन के मुताबिक चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे ग़िज़ा की, फूड की, डाइट की, कि उसके थ्रू कैसे स्किन का जो है वो हम ख्याल रख सकते हैं। लाइव कॉल किसी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी कश्यप, बात हो रही थी कि ये सोसाइटी का कुछ इशू है, जो हम ये फार्मूला क्रीम्स की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन का सत्यानाश खुद ही कर लेते हैं। बिल्कुल, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में यही बात कही थी कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर दिए हैं सोसाइटी ने ख़वातीन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो भी लगा रहे हैं अपने चेहरे पे, वो चेहरे से अंदर नहीं जाएगा, आपको खाना पड़ेगा। आप जो भी खा रहे हैं, अब विटामिन अक्सर लिखा होता है कि विटामिन ई रिच क्रीम, तो आप वो खाते क्यों नहीं है? आप उसको कंज्यूम करें, लगाना है वो यही तक है। फार्मूला क्रीम्स में होता है मर्क्यूरी, जो आपकी स्किन जला देते हैं और आपको टेम्परेरी तौर पर आपको मिलता है, वाइट टोन मिल जाता है। डॉक्टर साहब आपके पास भी आते होंगे, कश्यप आपने भी देखा होगा कि ये जो ख़वातीन ये फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल करती है, बहुत रगड़ती हैं स्किन को, उनकी वेन्स दिखाई दे रही होती है टोटली। एक तो होता है ना वाइट कलर, और एक होता है ग्रे कलर। फार्मूला क्रीम्स लगाने के बाद वो स्किन टोन जो है वो ग्रे होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि वो आई थिंक 2 से 3 मिनट भी सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो एकदम से रेड स्टार्ट होना लग जाती है, या वही जो वेन्स नजर आ रही होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही पे विंटर जैसे चल रहा है, विंटर की हम ग़िज़ा की बात करते हैं। हाँ, ये विंटर में ग़िज़ा पे हम बात करेंगे। इसी पे हमारी टीम ने एक मोन्टाज तैयार किया है, वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरी टीम हमेशा इतना ज़बरदस्त मोन्टाज बनाती है, चाहे जिस भी टॉपिक के हवाले से या कोई भी बात हो रही हो। अभी चूँकि ग़िज़ा की हम बात करें, इतने ज़बरदस्त मुझे वहाँ पे फूड दिखाई दे रहा था, ड्राई फ्रूट दिखाई दे रहा था कि मुझे भूख जो है वो लगना फ़ील होगी। बात ये है कि ऐसी हेल्दी चीज़ें अगर हम खाना शुरू करें तो कश्यप व्हाई नॉट, हम क्यों ना खूबसूरत लगें, क्यों ना हम हेल्दी हों, स्किन हमारी क्यों ना खूबसूरत हो। वही फार्मूला क्रीम्स के 7 दिन में रंग गोरा, 7 दिन बाद आप वो क्रीम लगाना छोड़ेंगे ना तो वही काले 2 दिनों में दोबारा आपकी जो अपनी स्किन टोन है उससे भी आप जाएंगे। वो भी यानी आप अपनी फेस को जला देंगे ना, आपकी फेस जाहिर बात आपकी स्किन टोन जल जाएगी। आजकल जैसे कि विंटर चल रहा है, ठीक है, विंटर का सीजन है, ऑरेंजेस माल्टे आए हुए हैं, लाइक लिटरली रिच इन विटामिन सी, जो कि आपकी स्किन को इतना अच्छा करती है, तरोताज़ा करती है, नरमो मुलायम करती है। अगर आप फॉर एग्जांपल दिन में एक ऑरेंज खा रहे हैं, 2 दिन आप मुसलसल ऑरेंज जूस पीना शुरू कर दें, आपको फील होगा, ग्लो, आपकी स्किन ग्लो करना स्टार्ट ग्लो करेगी, आपको फौरन रिजल्ट फील होगा। बट ये फार्मूला क्रीम से बाज आ जाए, प्लीज बाज आ जाए। अब बात करें थे ऑरेंज की, आप अगर नॉर्मल एक मीडियम ऑरेंज भी आप डेली कंज्यूम करते हैं तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, हेल्दी फॉर बोन्स। उसके अलावा आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे 6 महीने तकरीबन विंटर सीजन चलता है, 3 से 4 या 5 महीने जो है वो ऑरेंजेस होते हैं हमारे पास। दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन योर स्किन। यस, आप खाएं। और वही बात है, विटामिन ई रिच क्रीम लगाने से अच्छा है कि आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। टैबलेट्स के थ्रू हमने वो विटामिन हासिल करने हैं, क्रीम्स के थ्रू हमने अपनी स्किन को उस तरह से बनाना है, बट हमने कुछ खाना नहीं है, मेहनत नहीं करनी, मेहनत ये तो मतलब लिटरली गुनाह समझा जाता है, खाना नहीं है। और जहाँ पर आपको बादाम मिल रहे हैं 300-400 रुपए के, डाइट पे हैं, हम ऐसी चीजें खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, या वो एक स्टेटस वो सिंबल कि नहीं मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। नहीं, ये तो बहुत ही चीज गलत है ना। वेट बढ़ जाएगा, वो आप जंक्स खा रहे हैं, वो आप शुगर बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका वेट बढ़ता है, और ओबीज होते जाते हैं। जो सेहत के लिए नुकसान वाली चीज है वो तो हम खाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने से आप बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे। ड्राई फ्रूट्स खाने से अलबत्ता आपका इंटरनल पूरा ड्राई फ्रूट की जब बात करते हैं कि इसके लिए भी हमने एक माइंडसेट बना रखा है कि ये तो सिर्फ सर्दियों में खाना चाहिए और ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये गर्म होता है, और गर्मियों में तो ये बिल्कुल नहीं खाना सब मिथ्स हैं लिटरली। ये ड्राई फ्रूट्स आपकी दिल की सेहत के लिए इतने अच्छे जिसकी कोई हद नहीं है। गर्मी हो सर्दी हो, एक हैंडफुल ऑफ नट्स आप डेली कंज्यूम करें,
آپ بڑے ہیں, آپ کا بچہ جب کھانا اسٹارٹ وینے کے بعد 2-3 سال کی عمر میں, آپ بچوں کو بھی ڈیلی کوشش کریں کہ تھوڑے بہت 2-3 بادام, 2-3 کاجو, کشمش آپ بچے کو کھلائیں. کھجور آپ بریک فاسٹ سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے ایک دو آپ سمپل کھجوریں کھلا دیں, تو آپ کی اسکن کو مطلب لٹرلی کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی. میک اپ پروڈکٹس آپ یوز کر سکتے ہیں, وہ بیوٹی انہینسر ہے, لیکن وہ آپ نے لگایا اور جانیں گے, وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے کہ وہ کون سے پروڈکٹ ہیں جو ہمیں یوز کرنے چاہیے اسپیشلی ونٹر میں. بریک کی جانی پڑنا, بریک کے بعد یہ ہم آپ سے جانیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننے والے ہیں کہ ونٹر کے اندر موسم سرما کی جب بات کرتے ہیں اسکن ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, ہم دیکھیں ہونٹ پھٹ رہے ہوتے ہیں, ہماری جلد پہ کریکس پڑ رہے ہوتے ہیں, اس کے ہماری ایڑیاں پھٹ رہی ہوتی ہیں, ہم دیکھیں ہمارے ہاتھوں کا بہت برا حال ہو رہا ہوتا ہے. تو کن چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی اسکن کی حفاظت کر سکتے ہیں, بریک کے بعد جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین, بات کی جا رہی ہے اسکن کے حوالے سے. ابھی جو ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننے والے ہیں وہ یہ کہ یہ ڈفرینٹ جو اسکن کے ایشو موسم سرما میں آ جاتے ہیں, اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, ایچنگ شروع ہو جاتی ہے, درد ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے اسکن پہ ریشز پڑ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کون سی چیز کا استعمال کرنا چاہیے, یہ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کامن چیزیں ہیں جو ہم بات کریں, اسکن ڈرائی ہو جانا, ایڑیاں پھٹ جانا, لپس پھٹ جانا, ہماری چیکس پھٹ جانا, اسپیشلی بچوں کو اگر ہم دیکھیں ان کی بہت زیادہ یہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا چیز ہم یوز کریں تاکہ یہ موئسچرائز رہے اور اچھی سافٹ رہے؟ اچھا میڈم, اس کے لیے جو سب سے بیسٹ آپشن ہوتی ہے ہمارے پاس یہ کہ ہم موئسچرائزر کا استعمال کریں, اور یہ ونٹر سیزن میں ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. ہوتا کیا کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ویدر ڈرائی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اسکن ڈرائی ہوتی ہے. ڈرائینس کی وجہ سے ہی یہ باڈی پہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسکن پہ کریکس بنتے ہیں, اسکن ڈرائی ہوتی ہے, پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, اور ایون کہ اگر زیادہ ہو جائے تو اس میں سے بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ ہم میکسیمم موئسچرائزر کا استعمال کریں. اس میں ہم ویزلین بھی استعمال کر سکتے ہیں, ہم لوگ لوشن بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بھی اچھی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہوتا کیوں ہے, کیا وہی بات وہ فوڈ کا کچھ ایشو؟ فوڈ کا اب اس میں صرف واٹر کا ایک رول ہو سکتا ہے, یعنی وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. ڈی ہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے ایک تو سراؤنڈنگ ویدر ڈرائی ہے, دوسری بات ہے سردیوں میں پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال بھی کم ہوتا ہے, ویدر بھی ڈرائی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اسکن ڈرائی ہوتی ہے, اور اس کے یہ سائیڈ افیکٹس آتے ہیں کہ اسکن پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ نارمل ہے, مطلب اٹس بیکاز آف اونلی ویدر, اس میں کوئی بیماری نہیں ہے, اس کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, سمپلی آپ لوشن کا استعمال بڑھا دیں. لیکن وہ بھی لوشن بھی اچھے والے. ہاں, لوشن کا استعمال یہ کریں کہ اس میں کوئی وائٹننگ لوشن نہ ہو. مطلب یہ خیال کرنا ہے آپ نے کہ جو بھی لوشن استعمال کر رہے ہو, وائٹ ہونے کی جو چیز نہیں, یہ مائنڈ سے بالکل ایسے ہی ہے. جو نارمل لوشن ہے نا وہ استعمال کریں, جس میں اگر کوئی لوشن یہ کلیم کر رہا ہے یا کوئی کریم ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کا استعمال کریں آپ گورے بھی ہو جائیں گے, تو کائنڈلی اس سے اوائڈ کریں. سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ نارمل سمپل موئسچرائزر کا استعمال کریں, اسکن کریک سے ہی بچ جائے گی, اور دوسرا ڈیمیج سے ہی بچ جائے گی. بچوں کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں بھی یہی آپشن ہے ہمارے پاس. بچوں کا موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ باہر زیادہ پھرتے ہیں, بڑے تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اندر رہیں, تھوڑی کیئر کرتے ہیں. بچے تو چونکہ ان کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہو کہ اکثر ان کے منہ کے اوپر بھی بڑے ریڈ سے نشان بن جاتے ہیں, چیکس پہ بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ایک تو ان کو باہر جانے سے تھوڑا کوشش کریں کہ روکیں, سرد ہوا فیس کے اوپر ڈائریکٹ نہ لگے ان کے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو موئسچرائز کریں, مطلب میڈیسنز کی طرف نہ ہی جائیں تو سب سے بیسٹ ہے. نیچرل جو چیز ہے اسی کے اوپر ہے. دوسری اور یہ کہ جو لوگ فار فلنگ ایریاز میں یا پیریفریز میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی چیز ان کے پاس اویلیبل ہے, فار ایگزامپل اولیو آئل ہے, زیتون کا تیل, یا ان کے پاس کوئی دیسی گھی ہے, اس طرح کی چیز بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی موئسچرائزر کا ہی کام کرتے ہیں. تو یہ نیچرل ہیں, یہ اسکن کو ڈیمیج نہیں کرتے. تو اگر لوشن کی اویلیبلٹی نہیں ہے, اس تک ایکسیس نہیں ہے, تو کائنڈلی ان چیزوں کا استعمال کریں تاکہ آپ کی اسکن ڈیمیج ہونے سے بچ سکے. اچھا, یہ آئل ڈفرنٹ آئلس کی بات کی سے تو اسکن اور اچھی ہوتی ہے, گلو کرتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی ایسی سائیڈ افیکٹ والی چیز نہیں, اسپیشلی اولیو آئل. یس ایگزیکٹلی. اب چاہے آپ کھانے میں استعمال
استعمال کریں چاہے لگانے میں کریں, دونوں میں فائدے والی چیز ہے. یہ چیز بھی بتا دیں آڈینس کو کہ جو کھانے والا اولیو آئل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, لگانے والا ڈیفرنٹ ہے. جو مساج والا ہوتا ہے نا جس سے مساج کرتے ہیں یا سپوز کہ جس کو ایز اے موئسچرائزر یوز کرتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کپڑوں پہ نہیں لگتا, وہ پراپر ابزارب ہو جاتا ہے باڈی میں, تو اس لیے وہ پراپر ابزارب ہو کے ایز اے موئسچرائزر ہی کام کرتا ہے. تو جب آپ نے یوز کرنا ہو تو کائنڈلی وہ والا یوز کریں, اور اس کے بہت زبردست ریزلٹس ہیں ایز کمپیئر ٹو نارمل لوشن یا کریم, اس سے بہتر ریزلٹس ہیں کہ آپ یہ آئل کا استعمال کر لیں. کشف, کلیوپیٹرا کی بات کریں, چائنیز کی بات کریں, ہم کلیوپیٹرا کے دیکھیں جو کوئین, بیوٹی کوئین اس کو کہا جاتا تھا, اتنی خوبصورت اس کی اسکن دیکھیں, مطلب ماشاء اللہ واو اس کی کیا خوبصورت اسکن تھی, اور بالکل بیبی اسکن. کیوں؟ اس نے جتنی بھی اس نے اسکن کے لیے اپنی پوری باڈی کی جو کیئر کی, جو وہ بیوٹی کوئین کہلاتی ہے, وہ نیچرل پروڈکٹ پہ رہی. جو یہ آئلس کی بات کریں یا یہ قدرتی غذاؤں کی بات کریں, شاور لینا, ویسے موئسچرائز خود کو کرنا, انہی چیزوں پہ رکھا. فوڈ کی بات کریں نیچرل پہ وہ رہی. چائنیز کی ہم بات کرتے ہیں, ان کی اسکن, ان کی ہیئر, ان کی ہم وہ کلر کی ہم بڑی ایگزامپلس دیتے ہیں, دیکھتے کتنے خوبصورت ہیں ان کی اسکن, کتنی بیبی اور کتنی گلو کر رہی ہے. کیوں؟ ان کی ڈائٹ, ان کے کھانے ہم کیوں نہیں دیکھتے. اگر ہم کہیں کہ آپ نے چائنیز فوڈ کھانا ہے تو ہمارے پنجابیوں کے فوراً منہ بنے کہ نہیں ابلا ہوا کھانا نہیں کھانا, جب تک اس میں تیکھے مرچ مسالے نہیں ہوں گے ہم کھانا نہیں کھاتے. وہ جو مرچ مسالے ہوتے ہیں نا وہ جا کے ڈائجیشن خراب کر دیتے ہیں. جب آپ کی ڈائجیشن ہیلتھ نہیں ٹھیک ہوگی تو سب سے پہلے آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے. دنیا جہان کی کہاوت ہے کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب چائنیز اور وہ جو بیوٹی کوئین ہے وہ جو بھی کھاتے ہیں ان کے چہرے سے نظر آتے ہیں, ہم جو کھاتے ہیں وہ بھی نظر آتا ہے. آپ لٹرلی جو کھا رہے ہیں, بات ہے کہ جیسے سردیوں کا موسم ہے, اپنے واٹر انٹیک کا پورا رکھیں, کم سے کم کوشش کریں 8 گلاس آپ پانی لازمی پئیں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن اور ڈرائنس نہ ہو. سردی ہے پانی پینے کو تو دل نہیں کرتا, اتنی ٹھنڈ میں بالکل دل نہیں کرتا, بالکل دل نہیں کرتا, زبردستی پی لو. لیکن اسی کو ہی تو کہتے ہیں نا سیلف کیئر. سردی 6 مہینے تک نہیں چلے گی تو کیا آپ 6 مہینے تک ڈی ہائیڈریشن پہ رہیں گے؟ پانی پینا شروع کر دیں اگر خود سے محبت ہے تو بالکل آپ پیئیں. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ 8 گلاس ابھی آپ بیٹھ کے پی رہے, 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, 24 گھنٹے ہیں, 24 آورز ہیں, آپ اس میں کم سے کم 8-9 گلاس پانی, ناٹ اے بگ ڈیل, آپ پی سکتے ہیں. آپ بوٹل اپنے پاس رکھ لیں, پورا گلاس نہیں پیا جا رہا, تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں. اچھا اگر آپ کے پاس بوٹل, یہ چیز میں دیکھیں, اگر بوٹل آپ کے پاس ہے نا تو نہ چاہتے ہوئے آپ کا دل کرے گا اچھا پی لیتے ہیں, آپ پانی پی لیتے ہو, لیکن اگر آپ کے پاس نہیں رکھا ہوا تو پھر تھوڑا اچھا کہاں اب لینے جانا ہے, چھوڑو پیاس نہیں لگ رہی, نہیں پیتے. پاس رکھنا ضروری. بالکل. موئسچرائزر کی بات ہو رہی تھی تو فروٹس آئے ہیں آج کل بڑے مزے مزے کے سٹرس فروٹس ہیں. آپ کوئی بھی فروٹ کھا رہے ہیں نا, اس کا جو پیل آف کرتے ہیں, اس کا جو چھلکا ہے, سمپل اس کو آپ اپنے فیس پہ رب کر لیں, وہ آپ کے لیے نیچرل موئسچرائزرز ہیں. وہ کیلے کا چھلکا اگر آپ اس سے بھی فیس پہ مساج کریں وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کو کہیں ارجنٹ جانا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس فیشیل کروانے کا ٹائم نہیں ہے, کوئی پارلر والی ٹریٹمنٹ لینے کا ٹائم نہیں ہے, تو اچھی بات ہے, آپ سمپل بنانا میش کریں اور اس کو چہرے پہ لگا لیں. اٹس اے نیچرل فیشیل فار یو. تھوڑی دیر آپ کی بالکل ویسی اسکن گلو کرے گی. یہ ایک ٹپ بھی ہے آڈینس کے لیے, آپ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. فیشیل پہ زیادہ پیسے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب پیسے نہیں ہے تو سمپلی ایک بنانا آپ ایسے کریں, میش کر کے اپنے فیس پہ لگا لیں. اٹس اے ریئلی گڈ فیشیل فار یور اسکن. اچھا میرے ہسبینڈ مجھے بار بار کہتے ہیں, میں اکثر نہیں کہوں نا کہ مجھے کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے, ڈیلی میک اپ ہوتا ہے, تھوڑی سی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. کیوں جانا ہے, تمہارے گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں, اور ایسے پروڈکٹس مطلب ایسی وہ چیزیں ہیں جو تم یوز کرو گے جس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہو, جس کا رزلٹ لانگ ٹرم رہیں گے. تو مجھے اکثر اس چیز پہ ڈانٹ بھی ڈاکٹر صاحب پڑتی ہے, جو کہ میں عمل نہیں کرتی ہوں. پھر بھی ہمارے خواتین کی وہ بات ہے نا کہ مائنڈ میں رہتے نہیں, جب تک ہم کسی سیلون نہیں جائیں گے, جب تک کسی پارلر والے کا ہاتھ نہیں لگے گا, یا جب تک کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے, جب تک وہ ہمارا اچھے سے چیک اپ ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا, ہم خواتین سیٹسفائی نہیں. اٹس آل ہیئر, جب تک ہم خرچہ نہ کریں ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر. اچھا اس کا یہ ہے کہ جو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیچرل وے میں ٹریٹ ہو سکتی ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ نے, میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اگر آپ ہیلتھ کی اسکن, اپنی اسکن کی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل جی کہ آپ کی اسکن پہ پمپلس نکل آئے ہیں, نیچرل پروسیس ہے جو جس کے تھرو آپ کی اسکن پہ پمپلس نکلتے ہیں, جن کو ہم ایکنی بولتے ہیں. تو ایکنی کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ایکنی کو ٹائملی ٹریٹ نہیں کیا گیا تو کیا ہوتا ہے, وہ ایکنی اسکارز بنا دیتی ہے. ایکنی سے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. اگر سن ایکسپوجر زیادہ ہے تو بھی پگمنٹیشن ہو جاتی ہے.
باڈی میں خواتین کی ہارمونل چینجز آتی ہیں آفٹر پیوبرٹی، اس سے ہی پگمنٹیشن ہوتی ہے، آفٹر پریگنینسی یا آفٹر ڈیلیوری اس سے ہی پگمنٹیشن ہوتی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں، یہ کامن چیزیں ہیں جو ہماری خواتین میں پائی جاتی ہے اسکن کے ایشو کے حوالے سے۔ اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ بریک کے بعد یہ جانیں گے کہ اسپیشلی یہ جو ہم پگمنٹیشن کی بات کرتے ہیں، جن کو چھائیاں بھی کہتے ہیں، یہ داغ دھبے جو ہوتے ہیں، ڈارک سرکل، یہ کامن چیزیں ہیں ہماری خواتین میں، اس بارے میں ہم جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اسکن کے حوالے سے اسکن کی کیئر کیسے کی جائے، حفاظت کیسے ممکن ہے۔ موسم سرما میں دیکھا جائے تو کون سی ڈیزیزز آ جاتی ہے، اسکن کس طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے، بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرابلم بہت ہوتی ہیں۔ اصلی جو بات ہے، جو اصل بات ہے، جو صحیح جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، وہ ہے اس کا سولوشن۔ اب ہم اسی پہ آ رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری کامن خواتین کے ایشوز ہیں، بلکہ آج کل تو ڈاکٹر صاحب مرد حضرات میں بھی یہ چیزیں ہیں نا، یہ پگمنٹیشن کی آپ نے بات کی، داغ دھبوں کی بات کی، یہ جو ڈارک سرکل بن جاتے ہیں اس کی بات کی، یہ تو آج کل مرد حضرات میں بھی پائے جا رہے ہیں، جو کہ یہ کامن ایشوز ہیں۔ تو کیسے یہ کیوں آتے ہیں، اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم اگر سمپل بتانا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم خواتین کی طرف جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ایکنی ہے، ایکنی خواتین زیادہ پرون ہوتی ہیں، دو کہ میل بھی ایکول لیول پہ ایکنی ہو جاتی ہے ان کو، جو ہم پہلے کہا تھا میں نے پمپلز ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر ان کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایکنی سکارز بنا دیتے ہیں۔ ایکنی سکارز ہم ان کو بولتے ہیں جو چہرے کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا کھڈے کھڈے سے بنے ہوتے ہیں، تو دیز آر ایکنی سکارز۔ ایکنی سکارز کا بھی الگ سے ٹریٹمنٹ ہے، پھر اس کی پگمنٹیشن ہوتی ہے۔ میرے ایک ٹائم تھا بہت زیادہ بن گئے تھے، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ نا وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ لیکن نارملی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس لیزرز اویلیبل ہیں۔ میرے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گئے، بس یو آر لکی انف کہ آپ کے وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا اس کا، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ تھے۔ ایکنی سکار سے آپ کے فیس پہ، ہاں وہی کھڈے جس کو کھڈے جن کو بولتے ہیں، تو وہ کھڈے جو ہے نا، ان کے لیے اگر ہم پراپر ٹریٹمنٹ نہ کریں، نارملی تو ہماری پریکٹس میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ اگر ان کو ٹریٹ نہ کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ I'm lucky کہ میں نے without treatment ہاں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہ اگر ایکنی کو ٹریٹ نہ کریں پھر وہ سکارز بنتے ہیں۔ تو اگر آپ ایکنی کو ٹائملی ٹریٹ کریں تو اس سے وہ سکارز نہیں بنتے۔ the same is case with کہ اگر ہم ایکنی کو ٹریٹ نہ کریں تو چہرے کے اوپر ایکنی کے ڈاٹس یا پگمنٹس بن جاتے ہیں، ان کو پھر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ سن ایکسپوجر اگر زیادہ ہو گیا ہے تو اس سے ملازمہ ہوتا ہے یا اس میں چھائیاں بنتی ہیں، پگمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان اوائڈیبل ہیں، جسٹ لائک کہ جی پریگنینسی انڈیوس ملازمہ ہوتا ہے، کہ جو ڈیورنگ پریگنینسی خواتین کے چہرے پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، چھائیاں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہارمونل چینجز آتی ہیں آفٹر پیوبرٹی باڈی میں، اس سے بھی چھائیاں بنتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس نا ان سب کی ٹریٹمنٹ آپشن اویلیبل ہیں۔ یہ ٹریٹمنٹ لازمی بتائیں کیونکہ یہ کامن ایشو ہے سب تقریباً خواتین کے، تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لازمی جی بالکل۔ اس کا جو ٹریٹمنٹ آپشن ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کاسمیٹک ایشوز ہیں۔ کاسمیٹک ایشوز ہیں تو کاسمیٹک پروسیجرز جو ڈرماٹولوجسٹ کرتے ہیں، ایون کہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، دے آر ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ کہ ہمارے پاس مہنگا نہ بتائیں، آسان سا حل بتائیں جو ہماری خواتین کروا سکیں۔ آسان سا حل یہ ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکنی سکارز کے لیے ہم لوگ لیزر کرتے ہیں، CO2 فریکشنل لیزر ہے ہمارے پاس، اس سے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں۔ ہم لوگ مائکرو نیڈلنگ کرتے ہیں، اس کے ریزلٹس اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ ایکنی سکارز بننے سے پہلے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایکنی کا ٹریٹمنٹ ٹائم لے لیں تاکہ سکارز ہی نہ بنیں۔ دوسرا یہ کہ جو پگمنٹیشن ہے، پگمنٹیشن سے اوائڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ کوشش کریں کہ سن ایکسپوجر میں جائیں تو آپ سن بلاک کا ریگولر استعمال کریں، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں سن بلاک کا لازمی استعمال کریں۔ سن بلاک یوز کریں گے، پگمنٹیشن ہو چکی ہے تو اس کو کیسے ختم کیا؟ اس کے لیے بھی ہمارے پاس لیزرز کی آپشن بھی ہیں، ہم لوگ PRP بھی کرتے ہیں، اس کے لیے مائکرو نیڈلنگ بھی کرتے ہیں، میو تھراپی بھی کرتے ہیں، سارے کاسمیٹک پروسیجرز ہیں۔ اس کا یہ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ پگمنٹیشن ہو گئی ہے تو ہم کو ایسی کریمز کا استعمال کرنا شروع کر دیں جس سے وہ پگمنٹیشن لائٹ ہو جائے یا ختم ہو جائے۔ اچھا وہ اب
خواتین جو اس طرح نہیں کلینکس پہ جا سکتی ان کے لیے کوئی حل نہیں؟ دیکھیں ان کے لیے یہی ہے کہ جو اپنی ڈائٹ کو تھوڑا امپروو کریں، ٹھیک ہے، ڈائٹ اگر امپروو کریں گی تو اس سے بھی گھر کا حل پھر یہی ہو سکتا ہے، امپروو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی منیمم لیول پہ، یعنی بالکل ختم مطلب بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ سکن کیئر سٹارٹ کر دیں، جس طرح میں نے بتایا جی کہ آپ سن میں ایکسپوئر اپنا کم کر لیں، موئسچرائز کریں، موئسچرائزر سے آپ کی سکن ڈرائنس سے بچتی ہے، پگمنٹیشن کم نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ سن ایکسپوئر میں جاتے ہوئے سن بلاک یوز کریں گے تو نیچرل وے میں بھی سکن نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم بچ سکتے ہیں۔ جی کشف، آخری 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، میں چاہوں گی ہمارے ناظرین کو کوئی ڈائٹ پلان دیں کہ موسم سرما میں سکن کی حفاظت کے لیے ہمیں کن چیزوں کا ڈائٹ میں زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ ڈائٹ پلان یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہے، 8 سے 9 کے درمیان آپ اپنا بریک فاسٹ لے لیں، اور کوشش کریں کہ کبھی پراٹھا لے لیں ہول گرین ویٹ کا، ریفائنڈ فلور اینڈ جتنے بھی پاستا یہ اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ انڈا لازمی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گرین ٹی لے رہے ہیں بوائل لے لیں، فرائی لے لیں، جو آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ بہت زیادہ گندے آئلز میں نہ ہو جو کہ آرٹیفیشیل اینڈ آل دیٹ، اولیو آئل یا پھر ویجیٹیبل آئل کی طرف، اور بہت کم، گھر میں خود بنا لیں، بالکل بہت کم آپ جو ہے وہ آئل کا استعمال کریں اپنے کھانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ 11 سے 12 کے درمیان کوشش کریں کہ ایپل کھا لیں، اورنجز کھا لیں، یا کوئی بھی فروٹ آپ کو اویلیبل ہے وہ کھا لیں۔ 1 سے 2 کے درمیان آپ اپنا اچھا سا لنچ لے لیں، پھل ضرور کھائیں، پھل لازمی کھائیں۔ 1 سے 2 کے درمیان آپ لنچ کھا لیں، جو بھی آپ کا اویلیبل ہے، دال ہے، ساگ ہے، سبزی ہے، جو بھی ہے نارمل آپ کے گھر میں آپ وہ کھائیں۔ شام میں پھر ٹی ٹائم میں آپ ڈرائی فروٹس کھا سکتے ہیں، آپ چائے پی سکتے ہیں، کچھ ہلکا پھلکا مزیدار سا گھر میں بنا لیں۔ جنک فوڈ اور جتنے بھی فرکشنری فوڈز ہیں وہ اوائڈ کریں پلیز، بہت برے ہوتے ہیں، آپ کی آرٹیفیشل فوڈز آپ اوائڈ کریں۔ ہاں جی، اور اپنے رات کا کھانا 7 سے 8 کے بعد آپ کا کھانا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں 7 اور 8 کے درمیان، بالکل اس سے بعد آپ کا کھانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اسکن کی بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں، ایکنی آ رہی ہے، تو کوشش کریں کہ سینیمن ٹی، دال چینی کا کہوہ آپ رات میں پئیں، اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ۔ ایگزیکٹلی۔ جی ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ آپ کا میسج۔ بس میرا میسج یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ اپنی سکن کا خیال رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلر دیا ہے وہ بہت زبردست ہے، کوئی آپ ایکسپیریمنٹس نہ کریں، کوئی فارمولا کریم استعمال نہ کریں، آپ کی سکن بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اگر فارمولا کریم استعمال کریں گے اس سے سکن صرف ڈیمیج ہوگی، یہی بات ہے، ڈیمیج ہوگی اور بری طرح ڈیمیج ہوگی، پھر اس کو ٹھیک کرنا ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ مطلب ہم جو ٹریٹمنٹ آپشن دیتے ہیں اس کو بھی بہت ٹائم لیتا ہے، نہ کریٹ کریں نہ اپنے لیے کریں نہ ہمارے لیے کریں، اس لیے اپنی سکن کا خیال رکھیں۔ جی کشف، آج کا میسج یہی ہے کہ لگانے سے زیادہ کھانے پہ پیسے لگائیں، لگائیں مت کھائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر صاحب آپ کا، کشف حسین صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا، بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ یہ گفتگو رکے، کیونکہ بیوٹی پہ جب بات کرنے لگتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ناظرین مائنڈ میں آ جاتی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، پہلے ہم نے بچوں کی بات کی، اب ہم نے بڑوں کی بات کی، لیکن یہ جو خوبصورتی ہے یہ بچوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ ایشو بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اگر بچپن سے ہم ان کی ہیبٹ ڈیولپ کر دیں، اچھی ڈائٹ کا اپنے وہ کیئر کرنا شروع کر دیں، تو یہ جو بڑے ہو کے ہم بات کر رہے ہیں کہ مرد حضرات کے یا خواتین کی سکن ڈیمیج ہو جاتی، یہ ایشو آئیں گے ہی نہیں۔ سو اس لیے آج کے اس پروگرام سے یہی سبق ہم نے سیکھا ہے کہ اپنی کیئر کرنی ہے، خود سے محبت کرنی ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنی جو صحت کے لیے جو بھی آپ کا ایک ٹائم ٹیبل اس کو سیٹ رکھیں اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف جائیں، تو آپ کی صحت بھی اچھی اور آپ کی خوبصورتی میں بھی 4 چاند لگے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر آئیں گے ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔